السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ گڈ مارننگ میری طرف سے۔ جیسا کہ ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ستارہ یاسین کے بارے میں۔ ستارہ کو میں کیسے جانتی ہوں؟ ستارہ کو میں نے جب یہ وائرل ہوئی اس سے پہلے میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک سوپ اس کے پاس تھا نیویا کا، اور چاول کا پیسٹ بنا کے یہ کوئی مطلب پیک بنانا بتا رہی تھی، تو وہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اور لٹرلی میں سمجھی کہ یہ بچی سی ہے اور یہ ویڈیو مطلب بنا رہی۔ مجھے نہیں علم تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا اس کے بچے ہیں، مطلب یہ شکل سے اتنی معصوم سی چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے جب اس نے یہ ویڈیو ڈالی کہ میرے شوہر کی دوسری شادی، اور ٹائٹل بھی اسی قسم کا تھا، تو وہ ویڈیو میں نے جب کھول کے دیکھی اس کی، تو اس میں پھر اس نے بتایا کیسے ایسے میرے میاں کا نکاح ہو گیا ہے دوسرا، اور مجھے نہیں علم تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا۔ اور پھر جیسے ان کی وہ بعد میں مطلب رسمیں جو ہیں، نکاح صرف کیا تھا انہوں نے پہلے، باقی جو شادی تھی رخصتی تھی وہ بعد میں کی، وہ اس کے علم میں تھی۔ اور اس نے جیسے وہ بتایا ساری باتیں، تو وہ آئی تھی، آن لائن آئی ہوئی تھی، اور یہ باتیں باتوں میں کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی اور یہ رونے لگی۔ لٹرلی میں بھی اس کے ساتھ ویسے رونا مطلب شروع ہو گیا، اور مجھے بھی اس کی تکلیف کا احساس ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ شادی دوسری کرنا تو گناہ نہیں ہے، نہ ہی کچھ اس نے ایسا کیا ہے، لیکن ایک عورت ہوتی ہے وہ اپنے میاں کو شیئر نہیں کر سکتی۔ مطلب میں بھی ایک عورت تھی تو پھر اس کی وہ تکلیف سن کے تو مجھے بھی ایسے خیال آیا کہ اگر میرا میاں ایسے میں کسی کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس طرح پھر مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہوا۔ اور بعض دفعہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے ایسی خواب بھی دیکھ لی تھی میں نے ان کو تو نہیں بتایا، لیکن میں کافی ڈر گئی تھی، بہت میں پریشان ہوئی۔ تو پھر جب میں ڈر کے اٹھی تو میں نے کہا تو شکر اللہ کا، یہ تو خواب ہی تھی۔ تو اس کے بیچاری کے ساتھ تو حقیقت میں ایسا ہوا ہے، کوئی خواب نہیں ہے۔ تو وہ بتاتے بتاتے مطلب ایسے بیچاری رونے لگی، تو اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے اس کے لیے دعا بھی کی، اور ستارہ کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اس کا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے، اور اس نے بتایا کہ جب میں مطلب اداس ہوتی ہوں یا پریشان ہوتی ہوں تو میں ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے تو خدا سے باتیں کرتی ہوں۔ تو اس کا جو مطلب پہلے گھر میں جہاں رہتی تھی اس کا اپنا ہی تھا، تو اس میں چھوٹی سی وہ بالکون تھی یا گیلری تھی، اس میں چھوٹا مطلب تھوڑا سا آسمان نظر آتا تھا۔ تو کہتی مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے میں خدا سے باتیں کر سکتی ہوں۔ تو میرے خیال میں خدا تو ہر جگہ ہے، آپ زمین کی تہہ میں بھی چھپ جائیں تو خدا تو ادھر بھی موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ بس اپنے ان کو لگتا ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھوں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں بھی بیٹھ کے خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کے خدا سے بات کریں۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر پل کی ہماری خبر ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، لیکن ہم انسان ہیں جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اپنی بات شیئر کر لیتے ہیں تو ہمارے دل کو جو ایک بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل اطمینان پا جاتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم کسی انسان سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ پردہ رکھے یا نہ رکھے، یا ہمارا ہو سکتا ہے مذاق اڑائے یا کچھ، تو سب سے بہترین ساتھی جو ہے وہ خدا ہے۔ اگر آپ خدا سے وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کی عبادت میں بھی شمار ہوتا ہے، اور آپ کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ مشکلات تو حل کرنے والی وہی ذات ہے انسان کو بتائیں گے تو وہ تو نہیں ہماری مشکلیں حل کر سکتا، لیکن وہ ذات جو ہے وہ مشکلات بھی حل کرتی ہے۔ تو مجھے اس کی بہترین بات یہ لگی کہ میں ایسے خدا سے باتیں کرتی ہوں۔ واقعی میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے، اس سے بہت دل کو سکون ملتا ہے۔ بعض دفعہ تو میں باتیں کر رہی ہوتی ہوں اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے، خود ہی سے باتیں کر رہی ہے، لیکن میں خود سے نہیں، میں خدا سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں۔ تو اس کی بھی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشیں بھیج کے انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بندی پہلے بھی مطلب خدا سے اس کا تعلق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش دے کے اپنے بہت قریب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ آزمائشوں کے بدلے اس کو کتنی ترقیات دی ہیں۔ پہلے اس کا مطلب یوٹیوب چینل جو تھا وہ اتنا گرو نہیں کیا تھا، اب ماشاءاللہ اتنا گرو ہو گیا ہے۔ اور پھر سب سے اس کی جو بڑی خوبی ہے عاجزی،
اتنی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کامیابی، اس کے باوجود اس کی عاجزی جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور چیزیں سارا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو صرف سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کے گزرتے ہیں زیادہ تر راستے۔ تو جو ہے اس کی وہ عاجزی مجھے بڑی پسند آئی، جیسا کہ یہ اس نے بتایا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور 10 سال ہو گئے ہیں اس کو کراچی میں نا گاؤں چھوڑ کے، اور اس کا گاؤں جو ہے وہ آپ ابھی بھی اس کے ولاگس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا وہ بیک ورڈ ہے نا، مطلب کہ اتنی وہ ادھر سہولیات نہیں ہے، ویسے تو بہت خوبصورت ہے، نیچرل ہے تو، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی سہولیات نہیں ہے، جیسے کراچی میں رہتی ادھر گیس ہے، بٹن دباتی ہے ذرا سا تو جو مرضی بنا لیتی ہے، لیکن ادھر اس کو لکڑیاں لانی پڑتی ہیں، آگ جلانی پڑتی ہے، پھر کبھی دھواں ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ جل جاتا ہے، اس کے باوجود یہ اس کی بار بار یہ بات کہنا کہ مجھے یہاں بہت مزہ آ رہا ہے، میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا، مطلب کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے لیکن یہ اپنا کل نہیں بھولی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ عاجزی ہے یہ اور کیا ہے، تو اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ وہاں گئی ہے اور بہت سے لوگ بھی اس سے ملنے آ رہے ہیں، جو کہ مطلب کوئی خونی رشتہ نہیں ہے اس کا، وہ مطلب ایسے ہیں کہ کوئی سبسکرائبر ہیں، کوئی یوٹیوبر ہیں، کوئی فینس ہیں، اس طرح اس کو ملنے آ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ جو ہی آ رہے ہیں 5-10 منٹ کے لیے ملے، کافی ساری لوگ ایسے آئے ہیں جو اس کی طرف رات بھی ٹھہرے ہیں، تو اس بندی نے وہ خدمت کر رہی ہے ان کی، اور انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ بالکل جیسے ہی اپنی ویڈیو میں نظر آتی ہے حقیقت میں بھی ویسی ہے، تو بناوٹی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو میں تو انسان بن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کیسے انسان بن سکتا ہے، تو یہ نا اس کے چہرے سے بھی اور اس کی باتوں سے اظہار بھی ہوتا ہے کہ بڑی سادہ اور مطلب تکبر ہے ہی نہیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ سب سے اتنا ہنس کے مل رہی ہے، حالانکہ وہ گاؤں کے لوگ ہیں جو مطلب بے شک اس کے رشتہ دار ہیں جو نیبرس میں رہتے ہیں، جس کے گھر جا کے یہ چائے پیتی ہے یا اور، تو ان سے اتنے پیار سے بات کرتی ہے، اور بالکل جیسے اس کو کامیابی ملی اس سے پہلے کا جو تعلقات تھے وہ بالکل ویسے ہیں اس کے، اور یہ سب عاجزی جو ہے یہ خدا کو بڑی پسند ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی پیدا کرے، لیکن مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی جس کی وجہ سے میں اس کو فالو کرتی ہوں، میں اس کی ویڈیو دیکھتی ہوں، لٹرلی میں انتظار کرتی ہوں اس کی ویڈیو کا، مجھے اتنی پسند ہے، اور پھر مطلب اتنی اسٹرانگ اور اتنی بریو ہے، مطلب کہ یہ یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے کتنی محنت کرنی پڑتی، کام بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہی ہے، سب سے ملنا ملانا بھی کر رہی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، اور بھی اور اللہ تعالیٰ اس کے میاں کو بھی مطلب ہمت دے اور عقل بھی دے، سمجھ بھی دے کہ وہ دونوں بیویوں کے حقوق ادا کریں، ویسے گناہ تو نہیں ہے دوسری شادی کرنا، لیکن اب انہوں نے کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ دونوں کے حقوق ادا کر سکیں، اور اس کو مشعل راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے کہ انہوں نے زیادہ شادیاں کی تھی تو وہ کیسے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتے تھے، وہ ہر رات اپنی بیوی کی طرف ایک ایک بیوی کی طرف ٹھہرتے تھے تاکہ کسی کے حقوق جو ہے وہ مطلب ضبط نہ ہو جائے، تو یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا تو واقعی گناہ نہیں ہے، انہوں نے کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کے حقوق بھی ادا کر سکے، اور اتنا بڑا اس کا ستارہ کا دل ہے، اس نے پھر بھی ذرا بھی مطلب اپنے میاں سے نا غصہ ہوتا ہے انسان، ناراض ہوتا ہے یا کچھ ایسا مجھے تو ویڈیو میں نہیں نظر آیا، اگر جو ملنے گئے ہیں ان کو نظر آیا تو پلیز مجھے بتائیں کیسا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کیسا ہے کچھ بھی، تو لیکن وہ مطلب سارے اپنے سسرال والوں سے اور سب سے اچھی طرح ہی مل رہی ہے، اور اب میری ویڈیو کو لائک کریں۔